کوئی کافر کوئی مشرک کہہ رہا ہو جب مجھے، کوئی کافر کوئی مشرک کہہ رہا ہو جب مجھے، کوئی کافر کوئی مشرک کہہ رہا ہو جب مجھے، ارے کیا بتاؤں لطف کیسا اس طرح جینے میں ہے، کوئی کافر کوئی مشرک کہہ رہا ہو جب مجھے، دور سے سماعت فرمائیے گا، لوگ تو لفظوں کا حیدر سن کے دشمن ہو گئے، لوگ تو لفظوں کا حیدر سن کے مشرک ہو گئے، لوگ تو لفظوں کا حیدر سن کے دشمن ہو گئے، ارے وہ علی کس کو سناؤ جو علی سینے میں ہے، درخواست گزار ہوں استاد ذاکرین جناب حشمت رضا بہلول صاحب سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور آج کی اس مجلس سے خطاب فرمائیں، برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات۔ نہیں ضرور پر محمد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یزیدیت، ضرور پر محمد ذاکر میں ختم نہیں ہوں، کیونکہ میری کیلکولیشن میں حسین کا ذاکر ہونے کے لیے کم از کم اللہ ہونا چاہیے، تو حسین کو سارے نام لیوا ضرور ہیں، ذکر شبیر تیرا جس کو بھی کرنا ہوگا، ذکر شبیر تیرا جس کو بھی کرنا ہوگا اس کو توحید کے منصب سے گزرنا ہوگا،
چار مصرے سرکار عمران کے اپنی عادت کے مطابق سبحان اللہ کہ میں شاہ والے اسکر پڑھنا چاہتا ہوں کہ بھائی پڑھیں گے میں تھوڑا سا حسین کو پڑھ کے ذکر شبیر تیرا اس کو بھی کرنا ہوگا اس کو توحید کے منصب جو دعویٰ تمہارا ہے وہ عملاً بھی دکھاؤ جو دعویٰ تمہارا ہے وہ عملاً بھی دکھاؤ آؤ ذرا سنت کے تقاضے بھی نبھاؤ سنت کا قانون یہ ہے جو رسول نے کیا وہ آپ کو کرنا ہے اگر مولوی کے پاس تیسرا راستہ بچ گیا تو مولا بہلول بنائے نہیں انصاف آپ نے کرنا ہے جو دعویٰ تمہارا ہے وہ عملاً بھی دکھاؤ آؤ ذرا سنت کے تقاضے بھی نبھاؤ یا مانو محمد کے نکاح خان کو مسلمان یا تم بھی نکاح پھر کسی کافر سے کرو محمد کے نکاح خان کو مسلمان یا تم بھی نکاح پھر کسی درود پڑھیں عادی انصار صاحب کی اللہ خانی کا مولا زندگی دے بسم اللہ علی کا عشق علی کی ولا دکھائی علی کا عشق علی کی ولا دکھائی دے نماز ایسی ہو جس میں خدا دکھائی علی کا عشق علی کی ولا دکھائی دے نماز ایسی ہو جس میں خدا دکھائی دے اور نظر نہ آتی ہو جس کو دراڑ کعبے کی پھر اس کو کیسے بھلا کربلا دکھائی دے ہو جس کو دراڑ کعبے کی پھر اس کو کیسے بھلا کربلا دکھائی دے توحید کے افکار میں گھر کرنے لگا ہوں توحید کے افکار میں گھر کرنے لگا ہوں ایک نور کا دریا ہے جو سر کرنے لگا ہوں توحید جاگے گا توحید کے افکار میں گھر کرنے لگا ہوں ایک نور کا دریا ہے جو سر کرنے لگا ہوں ہے ٹھہری ہوئی کرب و بلا میری نظر میں ارے معراج سے آگے کا سفر کرنے کرب و بلا میری نظر میں معراج سے آگے کا سفر معراج سے آگے کا سفر چار مصرے دوپہر میں نے پڑھے حکم ہے بس وہ سنو کہ ہم نے جو طلب کی تھی زیارات خدا سے جا کے سننا جا کے ہم نے جو طلب کی تھی زیارات خدا سے لو ہو گئی کربل میں ملاقات ہم نے جو طلب کی تھی لو ہو گئی کربل میں ملاقات خدا سے ہوتا ہے جو شبیر تجھے کون بچاتا ہوتا نا تو شبیر تجھے کون بچاتا ہوتی رہی اپنی تو یہی بات خدا ہوتی رہی اگلی بات
ہوتی رہی اپنی تو یہی سن سن کے اذانوں کی صدا یاد کرے گا سن سن کے اذانوں کی صدا یاد کرے گا کون یاد کرے گا کیا یاد کرے گا سن سن کے اذانوں کی صدا یاد کرے گا ارے شبیر کے احسان خدا یاد سن سن کے اذانوں کی صدا یاد کرے گا شبیر کے احسان خدا یاد کرے گا شبیر کے احسان خدا یاد کرے گا اور شبیر نے کچھ ایسے بچایا ہے خدا کو شبیر نے کچھ ایسے جاگنا بچایا ہے خدا کو اللہ اگر اللہ ہے تو کیا دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ کھویا ہے کچھ ہے ساتھ سکیفے کے نشے میں کھویا ہے کچھ ایسا تو سکیفے کے نشے میں جن کے ہاں عدالت نہیں ہے اصول دین میں کھویا ہے کچھ ایسا تو سکیفے کے نشے میں اللہ کی عدالت کا تجھے ہوش نہیں ہے اللہ کی جاگو جاگو اللہ کی عدالت کا تجھے ہوش نہیں ہے کیوں منکر شبیر وہ مانے تیرا سجدہ ارے عادل ہے وہ احسان بھلا مانے تیرا سجدہ عادل ہے وہ احسان فراموش اور 4-5 شعر ایک منقبت کے سنو شہرت کے حوالے سے اور میں گیا بہت مہربانی کرنا مولا سلام اللہ رکھا آپ کا سارا نظام ڈسٹر کیا سر کو توحید کے سجدے میں جو خم رکھتا ہے بہت دعائیں دے گیا بڑا بیدار مجمع سر کو توحید کے سجدے میں جو خم ہر ویلے سجدے سر کو توحید کے سجدے میں جو خم رکھتا ہے ارے وہ تو شبیر ہے خالق کا بھرم رکھتا ہے توحید کے سجدے میں جو خم رکھتا ہے وہ تو شبیر ہے خالق کا بھرم رکھتا ہے اور عرش والے تو مولا ہی اسے کہتے ہیں آج آپ بھی مولا میں بیٹھے ہوئے نا عرش والے تو مولا ہی اسے کہتے ہیں جس جگہ بھی میرا شبیر قدم والے تو مولا ہی اسے کہتے ہیں جس جگہ بھی میرا شبیر قدم رکھتا لفظ ملم بخت کو اعلامی ملم بالکوں کی نشانی جس جگہ بھی میرا شبیر قدم رکھتا ہے گھر میں ہو رنج و علم اس کے یہ ممکن ہی نہیں کس کے گھر میں ہو رنج و علم اس کے یہ ممکن ہی نہیں کس کے وہ بشر چھت پہ جو غازی کا علم رکھتا ہے
ترقی کرتے تو روز الوسلام سنتے ہولوفطرس کی کہانی تو کہانی ہے فقط ہولوفطرس کی کہانی تو حوصلہ ہولوفطرس کی کہانی تو کہانی ہے فقط ارے میرا شبیر تو خالق پہ کرم رکھتا کرم رکھتا ہے کرم جاری ہے ابھی تک ہولوفطرس کی کہانی تو کہانی ہے فقط میرا شبیر تو خالق پہ کرم رکھتا ہے بڑا عجیب سا کافی استعمال کرو قبلہ نہیں بیٹھو تو نہیں کرتا آپ سب کے احترام میں کر رہا ہوں سم کہتے ہیں زہر کو مسموم زہریلا یا جس کو زہر دیا گیا اور اس کی کہانی تو کہانی ہے فقط میرا شبیر تو خالق پہ کرم ایک بندہ ادھر سے آ رہا قبلہ دوسرا آ رہا قبلہ احترام یہ وہ سلام کر رہے ہیں کس وجہ سے حسینیت سے اگر میں حسینیت کا باغی ہوں تو پھر آج جس ذکر سے باعث نے ہے منصب پایا ہائے ہائے آج جس ذکر سے باعث نے ہے منصب پایا کتنا مسموم ہے اس ذکر میں سام رکھنا کتنا کوشے کتنا مسموم ہے اس ذکر میں سم رکھتا ہے صنم محبوب کو بھی کہتے ہیں صنم بدھ کو بھی کہتے ہیں بہت دعا دو گے تو ہم بن جائے گی اگر آپ جاگ رہے ہو کتنا مسموم ہے اس ذکر میں سم رکھتا ہے جس مقام میں کبھی بستے تھے صنم دنیا کے صنم محبوب کو بھی کہتے ہیں بدھ کو بھی کہتے ہیں میں نے سمجھا دیا تمہیں جس مقام میں کبھی بستے تھے صنم دنیا کے اب اسی گھر میں خدا اپنا صنم رکھ اپنا صنم رکھتا ہے اقبال نے کہا تھا کہ یہ جہاں چیز ہے کہ لوح قلم دے رہے ہیں کس طرح میرے ہیں لوح قلم میں لے کے دکھا رہا اقبال ضرور چھیڑتا جس کو بہلول عطا حضرت قائم کر دیں جس کو بہلول عطا حضرت قائم کر دیں کب قلم رکھتا ہے وہ لوح قلم رکھتا ہے آباد رہے لوہا تھا یہ جلتے ہوئے جھولے کی زباں پہ صرف ایک شیر آگے جا نہیں رہا لوہا تھا یہ جلتے ہوئے جھولے کی زباں پہ اصغر جو پلٹ آیا تو سوئے گا کہاں پہ لوہا تھا یہ جلتے ہوئے چلتے ہوئے جھولے کی زباں پہ اصغر جو پلٹ آیا تو سوئے یہ تھے استاد الذاکرین جناب حشمت رضا بہلول صاحب دعا ہے اسی نماکوں کے ساتھ دعا کیجئے کہ پروردگار ان جیسوں کا ہم جیسوں پر اپنا سایہ سدا سلامت رکھے آپ کے دلوں میں لبوں میں ذہنوں میں جو دعائیں ہیں اس گھڑی مت دیکھیے کیا مانگ رہے ہیں یہ دیکھیے کہاں مانگ رہے ہیں کس کا صدقہ مانگ رہے ہیں پروردگار عالم آپ سب کی جھولیوں کو بھر دے بلا کسی تعطل درخواست گزار ہوں جناب قبلہ آصف رضا علوی صاحب سے کہ ممبر پر تشریف لائیں اور آج کی عشرہ محرم الحرام 1444 ہجری کی جو نجف سے آغاز ہوا اس کی آج 5ویں تقریر سے 5ویں مجلس سے خطاب فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری 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 پر محمد وآل محمد صلوات
کسی کا باپ بھی جنت میں جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. والصلاة والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ثم الصلاة والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ بنت القلم والنون وسر بین الکاف والنون ودلیل ارادت کن فیکون وکتاب المکنون. آیت اللہ العظمی وزوجت آیت اللہ الکبری محافظۃ النبوہ وناشرۃ الولایہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام المحسن ام العباس و ام ابیہا السیدہ فاطمہ ولعن اللہ تعالی علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. بلند تر صلوات. دعائے مخدومہ عالمیان شہزادی کونین پوری دنیا سے آئے ہوئے آپ تمام مومنین و مومنات کا پرسا اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں قبول و منظور فرمائے. آقازادی اس عبادت کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے. ہمارا شمار سیدہ کے طرفداروں میں، امیر المومنین کے پیروکاروں میں اور مولا شبیر کے عزاداروں میں فرمائے. میرے مالک جو مومنین مومنات بیمار ہیں، بالخصوص سید ذیشان شاہ صاحب ان کی والدہ علیل ہیں، یا وہ مومنین جنہوں نے مجھے بیماروں کی صحت یابی کے لیے کہا ہے، میرا مالک ان تمام کو صحت کاملہ واجلہ نصیب فرمائے. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. ان مجالس کی ان صف اعضاء کی ڈیوٹی دینے والے سید علی رضا کاکے شاہ صاحب، ان کی بیٹی جو دنیا سے جا چکی ہے، میرا مالک انہیں جناب سیدہ کی کنیزوں سے معشوق فرمائے. ان مجالس اس سلسلہ عزاداری اس صف اعضاء کو بچھانے والے جناب سید حامد نقوی صاحب، جناب سید علی رضا صاحب، سید عمران شرازی صاحب، سید تقی اعجاز صاحب، شیخ وحید صاحب، شیخ حیدر صاحب اور میاں اعظم بھٹی صاحب، میر سید ابو صالح رضوی صاحب. مالک ان تمام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جتنے ذاکرین مدحت کی ڈیوٹی دے رہے ہیں، مولا ان کی ذاکری کو معاف فرمائے. دعائیں قبولیت کے لیے ممکنہ حد تک بلند صلوات تلاوت فرمائے. سلسلہ گفتگو اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا. ہم یکم محرم سے گفتگو کر رہے ہیں کہ آخر قتل حسین کے محرکات کیا تھے، وہ کون سی وجوہات تھی جن کی بنیاد پہ 50 سال کے اندر ہی نبی کا کلمہ پڑھنے والوں نے نبی کے بیٹے کو قتل کر دیا. تو کل کی مجلس میں بھی میں نے آپ کے سامنے یہاں تک گفتگو لے کے آیا تھا کہ ہمیں قاتلان حسین صرف یزید کی صورت میں نہیں چاہیے، یزیدیت کی صورت میں چاہیے. ہمیں وہ تمام لوگ قتل حسین میں چاہیے جو کسی نہ کسی طریقے سے امام حسین کے قتل میں شریک تھے، کیونکہ یہ آپ کے لیے معمولی واقعہ نہیں ہوگا، ہمارے لیے یہ معمولی واقعہ نہیں، امت کے لیے ہوگا. ہم اسے ہرگز معمولی نہیں سمجھتے. یہ ہمارے امام کا قتل نہیں بلکہ دین کا قتل ہے.
تو ہمارے لیے ہم اس قتل کو چھپنے نہیں دے رہے. ہم 1400 سال سے احتجاج کر رہے ہیں. پوری دنیا میں ہم اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں لے کے بازاروں میں آتے ہیں. احتجاج ہے کہ آج تک ہمیں قتل حسین پہ انصاف نہیں ملا. ہم زمانے سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ آخر قتل حسین میں کون کون لوگ شریک تھے. وہ چھپے ہوئے چہرے بھی ہمیں دکھائے جائیں جنہوں نے قتل حسین میں اپنا اپنا حصہ کسی نہ کسی صورت میں ڈالا تھا. تو جو احباب پہلے دن سے میری مجالس سن رہے ہیں، میں نے یہ گزارش کی تھی کہ یہ جو بیعت کا مطالبہ کیا تھا نا یزید نے، اس میں اتنی جرت کہاں سے آئی کہ اس نے نبی کے بیٹے سے بیعت مانگی؟ اس کا مطلب ہے اس سے پہلے کسی نے جرت کی تھی. اچانک یہ جرت نہیں آ گئی کہ ایک شرابی، ایک بد کردار آئے اور تخت پہ بیٹھ کے کہے کہ جاؤ رسول کے بیٹے سے بیعت کرو. اس کا مطلب ہے اس سے پہلے بھی کسی نے بیعت مانگی تھی. اس کا مطلب ہے صرف یزید ہی مجرم نہیں. اب تمہید میں میرا ساتھ دیجیے. وہ لوگ مجرم ہیں جنہوں نے اپنے اپنے طریقے سے جس دور میں جس معصوم سے بیعت کا مطالبہ کیا تھا. اور میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا کہ امیر المومنین سے بیعت مانگی ہی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ علی سے بیعت مانگنا ہے علی کا نفس لینا، اور علی کا نفس ہے اللہ کا نفس. ایک شخص نے آ کے، ہمارے مذہب کا بہت معتبر نام تھے قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل، انہوں نے کہا کہ ہم ثابت کریں گے کہ علی نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی تھی. انہوں نے کہا میں کتابات میں دیکھوں گا. پہلے تو میں اس بندے کی عقل پہ حیران ہوں جو نماز کے آگے کھڑا ہو گیا تھا. اس بات میں تو بحث بعد میں ہوگی کہ پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی. پہلا تو اس کی عقل پہ ماتم کرنے دو جو نماز کے آگے کھڑا ہو گیا تھا. قتل حضرت امام حسین علیہ السلام آج بھی ایک ایسا کھلا مضمون ہے جس پہ گفتگو نہیں کی جا رہی. بتایا ہی نہیں جا رہا کہ آخر قتل حسین میں کون کون سے لوگ تھے. امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا. مدینہ چھوڑ کے جب خبر تھی میرے بادشاہ حسین کو کہ میری منزل کربلا ہے، حسین ابن علی نے مکہ میں قیام کیا. اگر کربلا میں آئے ہو تو کربلا شناسی لے کے جانا، یہاں سے کربلا شناسی لے کے جانا. حسین جانتے تھے، امام وقت تھے کہ میری منزل کربلا ہے، کیونکہ حسین نے وعدہ کیا تھا پروردگار سے. جب حسین مشیت کے ساتھ اپنے کیے ہوئے معاہدے کو جانتے تھے، پھر مکہ میں قیام کی، اور وہ قیام بھی 2 یا 4 دن کا نہیں، ایک طویل قیام. جب مولا حسین چاہتے بھی نہیں تھے کہ میرے ساتھ لوگ شامل ہوں، میں لشکر اکٹھے کروں، تو پھر حسین ابن علی کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیونکہ حسین ابن علی سے پہلے امام حسن اور مولا علی کے دور میں امامت کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، امامت کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کی گئی. زمانے کو بتایا گیا امام اتنا ضروری نہیں ہوتا. یہاں پر کل میری گفتگو رک گئی تھی کہ امامت اتنی اہم نہیں ہوتی. حسین ابن علی کا میں بتاؤں گا امامت کتنی اہم ہوتی ہے. حسین نے حج کا انتظار کیا. یہ تمہید مکمل ہوگی، پہلا نتیجہ سماعتوں کو دینے لگا. اس سے پہلے لوگوں نے علی کو اقتدار سے دور رکھا، علی کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھی. امیر المومنین کا گوشہ نشینی کا دور، امام حسن کا گوشہ نشینی کا دور. لوگوں نے کہا نہیں، امام گھر میں بھی بیٹھا ہو، دین چل سکتا ہے، نماز پڑھی جا سکتی ہے، قرآن سیکھا جا سکتا ہے، احکامات پہ عمل ہو سکتا ہے، شریعت چل سکتی ہے. شریعت کی امام کو ضرورت نہیں ہے، مذہب کی امام کو ضرورت نہیں ہے. انہوں نے 2 اماموں کے دور میں امامت کے عہدے کو کمزور کرنے کی کوشش کی. حسین ابن علی نے حج کا انتظار کیا. ادھر جب بالکل این حج پہنچ گیا، اب لوگ چوک در چوک طواف کعبہ کے لیے احرام باندھے ہوئے خانہ کعبہ کے قریب آ رہے تھے. حسین ابن علی اپنے گھر سے نکلے. حسین نے اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کو لیا. حسین ابن علی دیوار کعبہ کے قریب آئے. چلتے ہوئے حسین نے صرف ابو الفضل العباس کو دیکھا. اب میں ڈر کے جملہ پڑھنے لگا ہوں، مجھے کوئی ایک بندہ صدر کی قیمت ہے، کیونکہ میں سرکار ابو الفضل العباس کی دہلیز پہ قدموں بیٹھ کے جملہ پڑھنے لگا ہوں. کون تھے عباس؟ حسین کے ابرو کا اشارہ جس کے لیے وحی کا درجہ رکھتا تھا. کوئی ایک بندہ ہوتا جو مجھے صدر کی قیمت دے دیتا. کہاں جا کے زمانے کو عباس پڑھ کے سنایا جائے؟ کون عباس؟ حسین کے ابرو کا اشارہ جس کے لیے وحی کا درجہ رکھتا تھا. جس بندے نے ہاتھ اٹھایا سخی عباس سے اگلی خیرات لینا، جو حسین کے چہرے پہ اللہ کی مشیت کو پڑھ سکتا تھا، جو ارادہ پروردگار کو چہرہ حسین سے دیکھ سکتا تھا.
ادھر حسین نے صرف ابوالفضل عباس کو دیکھا، حسین کے چہرے سے عباس نے توحید کے ارادے کو سمجھ لیا، اور عباس نے پیچھے مڑ کہا حسین کہہ رہا ہے حج نہیں پڑھنا، حسین کہہ رہا ہے حج نہیں پڑھنا، حسین کہہ رہا ہے حج نہیں پڑھنا، حسین کہہ رہا ہے حج نہیں پڑھنا۔ اے میرے بادشاہ حسین، اگر حج نہیں پڑھنا تھا، احرام کیوں باندھا تھا، طواف کیوں شروع کیا تھا؟ حسین نے کہا میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں، کعبے کے چکر کاٹنے کو حج نہیں کہتے، حسین کی اطاعت کو حج کہتے۔ صرف طواف حج۔ کعبے کے چکر کاٹنے کا نام حج نہیں، اطاعت حسین کا نام۔ اچھا جو حسین ابن علی کے ساتھ تھے ان میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کہا اچھا آپ جائیں ہمیں پڑھنے دیں۔ مجھے کسی تاریخ سے ثابت کرو کسی صحابی نے ایک بار بھی پوچھا ہو مولا اتنی بڑی سعادت آپ کے ساتھ حج، مولا اس سعادت سے محروم کیوں کر رہے ہیں؟ کسی نے بھی پوچھا۔ حسین نے کہا احرام کھولو۔ صرف وجہ یہ نہیں تھی کہ حسین دیکھ رہے تھے کہ احراموں کے نیچے چھپی ہوئی تلواریں ہیں اور حسین کعبہ چھوڑ رہے تھے۔ اگر چھپی تلواریں دیکھ کے حسین کعبہ چھوڑ رہے تھے، کربلا میں تو ننگی تلواریں تھیں۔ جو قریب بیٹھے گے میرا ساتھ دینا، پڑھو حسین کا اختیار، حسین کا اختیار پڑھنے لگا جو کربلا میں بیٹھ کے حسین سننے کے لیے آئے ہو۔ حسین ابن علی کہا چلو حج نہیں پڑھنا۔ حسین ابن علی جا رہے تھے، حسین ابن علی چلے گئے۔ مجھے پوری دنیا کا کوئی مولوی قرآن کی حاشیے پہ لکھ کے بتا دے جن لوگوں نے اس سال حسین کو چھوڑ کے حج پڑھا کیا ان کا حج ہو گیا تھا؟ کیا ان کا حج ہوا تھا؟ کیا لگے ان کا حج نہیں ہوا؟ میرا سوال ہے طواف کعبہ بھی تھا، مقام ابراہیم بھی تھا، زمزم بھی ہے، صفا بھی ہے، مروہ بھی ہے، بدن پہ احرام بھی ہے، وضو بھی ہے، لا الہ الا اللہ بھی ہے، محمد رسول اللہ بھی ہے، تو ان کا حج کیوں نہیں ہوا؟ کہتے اس لیے کہ اس حج سے حسین چلے گئے تھے، اس حج سے حسین چلے گئے تھے، اس حج سے حسین چلے گئے تھے۔ مجھے نہیں پتا کربلا میں بیٹوں کی جگیر میں کون باپ کے فضائل کی قیمت دے گا۔ ارے جس عبادت سے بیٹا چلا جائے وہ عبادت اللہ قبول نہیں کرتا، تو جس سے باپ حسین ابن علی حسین ابن علی احرام کھول دیے۔ لیکن جاتے جاتے مقام حسین سمجھانے کے لیے حسین ابن علی نے ابوالفضل عباس کو حکم دیا۔ عباس کعبہ کی چھت پہ آ گئے، خطبہ دیا میرے شہنشاہ ابوالفضل عباس نے کعبہ کی چھت پہ کر۔ جو ادب سمجھتے ہیں، جو اردو ادب سمجھتے ہیں، ان کے لیے لفظ بہتر کر کے کہنے لگے کعبے کی چھت نے عباس کے قدم چومے۔ اب تو بولو اگلا جملہ بڑا خوبصورت کر کے غازی کی دہلیز پہ بیٹھ کے کہنے لگا غفران بھائی گھر پہ علم سجانے والوں کعبے پہ علمدار کھڑا ہوا، کعبہ پہ علمدار کھڑا ہوا اور نیچے ارے باز یوں لاکھوں کا رش۔ عباس نے کوئی اونچی آواز نہیں، غازی نے بولنا شروع کیا۔ ایک بھی کان ایسا نہیں تھا جس نے عباس نہیں سنا۔ غدیر میں 1.25 لاکھ حاجی تھے، کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ اونچا بولیے۔ سخی عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ اور خانہ کعبہ کی چھت پہ آ کے حضرت ابوالفضل عباس نے یوں حاجیوں کو دیکھا۔ تخیل تمہارا پہنچ گیا ہے تو ہم ذہن
واپس لے کے اچھا جملہ دے کے پھر تمہیں تخیل میں لے کے جا. عباس نے رینگتے ہوئے حاجیوں کو دیکھا. سخی عباس نے یوں کی طرف دیکھا. 3 اشارے ہیں کیونکہ مولا بادشاہ ابوالفضل عباس کی دہلیز ہے تو مجھے حکم کیا تھا کہ مولا عباس کی دہلیز پہ آج بیٹھنا ہے تو آج سخی عباس کے وہ فضائل کا جملہ پڑھیے گا. مولا عباس نے 3 اشارے کیے. 3 اشارے سمجھیے. خطبہ شروع ہوا. مولا فرمایا الحمدللہ الذی شرف هذا البیت. 3 اشارے. اشارے سمجھنا. تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے باپ کے قدموں کی وجہ سے عزت دیا. جو غازی کے نوکر ہو, جو عباس سے منتیں مانگنے آئے ہو, جو عباس سے بیٹے لینے آئے ہو, تعریف اس اللہ کی. پہلے حمد الہی. تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے باپ کے. خطبہ مشکل کتاب نہیں. ابھی گوگل پہ جا کے سرچ کرو سخی عباس کا کعبے کی چھت والا خطبہ آ جائے گا اردو میں انگلش میں. سخی عباس نے کہا تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کی اس کے باپ کے. پھر ہمیشہ چہرے کی وجہ سے نہیں, ہاتھوں بے قدروں میں قدموں کی وجہ سے. اے سخی عباس پوری دنیا سے تیرے نوکر آئے ہیں غازی شہنشاہ میں, اتنا تو بتائیے. چہرہ کہہ دیتے, ہاتھ کہہ دیتے, امامت کہہ دیتے, ولایت کہہ دیتے, قدموں سے کیوں کہا؟ فرمایا اس لیے کہ کعبہ میں ایک نبی کے قدموں کے نشان لگے ہوئے ہیں جسے ابراہیم کہتے ہیں. لوگ آج تک سمجھتے ہیں شاید انہی قدموں کی وجہ سے کعبہ بنا ہے. آج کعبے کے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں اس کے بابے کی قدموں کی وجہ سے. اس نے تعمیر کیا تھا, عزت ملی ہے اس کے بابا کے قدموں کی وجہ سے. اگلی سطر پڑھنے لگا ہوں. سخی ایک بھی لفظ خطابت کا ڈال ہی نہیں سکتا کیونکہ جب میں مولا عباس کا خطبہ پڑھوں تو اس میں اپنا لفظ ڈال ہی نہیں سکتا کیونکہ ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں لکھ نہیں سکتے. جہاں نہج البلاغہ کا بیٹا بول رہا ہو. اگلا جملہ سنیے گا میرے مولا عباس. مولا عباس دیکھ کے کہتے ہیں یہ گھر تھا اسے قبلہ ہم نے کیا. نہیں احساس نہیں کیا. کبھی گھر بھی, کبھی گھروں کو بھی سجدے ہو جائے, کبھی کمروں کو بھی سجدے ہو جائے, کبھی مکانوں کو بھی سجدے ہو جائے. فرمایا سجدہ ہوا ہے. کیوں؟ رسول نے کہا تھا اللہ کا گھر ہے. آج تک سارے مسلمانوں نے اسی طرف منہ کیا ہوا ہے اور خدا قرآن میں کہتا میں ہر جگہ ہوں. 2 جمع 2 4 کرو میرے ساتھ. خدا کہتا میں ہر جگہ ہوں, مشرق بھی میری مغرب بھی میری. لیکن سجدہ ادھر نہیں. 4 سمتیں ہیں, 3 پہ سجدہ نہیں. سجدہ ہے ایک ہی طرف. نہیں یہ تو جملہ مناظرانہ آ گیا تھا, نقطہ تو میں آگے علمی دینے لگا. سجدہ ہے ایک ہی طرف. سبحان اللہ. تو آؤ کسی مفتی سے کہیں ادھر بھی اللہ, ادھر بھی اللہ, ادھر بھی اللہ, ادھر سجدہ ادھر سجدہ. وہ کہتا نا سجدہ ادھر ہی کرنا. کیوں؟ کہتے بیت اللہ ہے. اچھا ہم نے کبھی اللہ کو وہاں رہتے ہوئے دیکھا نہیں ہے تو یہ بیت اللہ کیسے ہو گیا؟ کہتے نبی نے کہا تھا یہ بیت اللہ ہے تو ہم نے اسے سجدہ کر دیا. آج تک میں نے کوئی مناظرہ نہیں سنا ایسا کہ کسی نے کوئی مناظرہ کیا ہو, کسی نے کوئی مباحثہ کیا ہو کہ بیت اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے, اسے بیت اللہ کہنا چاہیے بھی کہ نہیں کہنا چاہیے. سب نے کہا نہیں جی نہیں, اس پہ کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں, بیت اللہ ایک ہی ہے. تو یہ بیت اللہ کیسے ہے؟ کہتے مصطفیٰ نے کہا تھا یہ بیت اللہ ہے. اچھا مصطفیٰ کے کہنے پہ ایک کمرے کو بیت اللہ مان لیا اور غدیر پہ علی گھر کو گھر بیت اللہ مان لیا. ایک خاموش گھر کو بیت اللہ مان لیا. کیوں؟ مصطفیٰ نے کہا.
تو جسے لاکھوں کے مجمع میں دکھا کے ولی اللہ منوایا تھا۔ مولا سخی عباس کہتے ہیں یہ صرف گھر تھا، اس پہ سجدہ نہیں تھا، ہم نے اسے سجدے کے قابل بنایا۔ اگلی صدر پڑھوں، ذہن تیار ہیں؟ سخی عباس نے اب ان کی طرف دیکھا، غازی کے قدموں میں بیٹھا ہوں، مولا عباس کے نگری میں، عباس کے سائے میں 70 غازی کے ماتمیوں کو دینے لگا ہوں۔ مولا کے جملے ہیں، مجھے داد دینی نہیں ہے کیونکہ جملے ہی شہنشاہ عباس کے ہیں۔ جرت عباس دیکھنا، کون کہتا ہے کہ عباس کربلا میں لڑا نہیں؟ عباس کی مکے میں لڑائی سناؤ، آؤ میں تمہیں مکے میں بغیر تیر کے لڑتا ہوا غازی دکھاؤں، آؤ میں تمہیں مکہ میں بغیر تلوار کے لڑتا ہوا عباس دکھاؤں۔ حضرت عباس نے یوں ان کی طرف دیکھ کے پھیرتی ہوئی نظروں سے کہا، ایھا الکافرۃ والفاجرہ، او کافرو! جو حق بنتا تھا غازی کی نگری میں بیٹھ کر ویسا جملہ سنا نہیں ہے۔ عباس نے کہا، اے کافرو، اے فاجرو! آ مولا عباس سے پوچھے، مولا آپ نے انہیں کافر کہہ دیا؟ ان کے بدن پہ احرام ہے، ان کی زبان پہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، یہ تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور آپ نے کعبے کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کے انہیں کافر کہہ دیا۔ فرمایا مورخ سے لکھا دیا ہے کہ جن کے مذہب سے حسین نکل جائے تو کعبے میں بھی کافر ہو جائے۔ اے کافرو، اے کافرو، اے فاجرو! یہ بڑے اطرار رہے تھے کہ ہماری وجہ سے حسین احرام کھول رہے ہیں، ہم نے لشکروں نے حسین کو خوفزدہ کر دیا۔ اگر حسین یوں ہی چلے جاتے تو آج مورخ لکھ دیتا، خوف تھا، لشکر آ گئے تھے، حسین کو جانا پڑا، اس لیے مورخ سے عباس کی زبان لکھوا دی حسین ابن علی نے۔ اکیلا نہ چھوڑنا مجھے، اگلا جملہ سننا سخی عباس کا۔ سخی عباس نے کہا، ایھا الکافرۃ والفاجرہ، او کافرو، او فاجرو! تم کیا سمجھتے ہو تم نے حسین کا رستہ روکا؟ اگر وہ چاہے کعبہ اڑ کے حسین کے قدموں میں، سخی عباس نے کہا وہ تو اس کا ارادہ ہی نہیں تھا، وہ تو حج پڑھنے آیا ہی نہیں تھا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ارادہ کرے اور تم اس کا حج روک دو، اسے حج پڑھنے کے لیے کعبے کے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے، کعبہ اس کا طواف کرنے کے لیے حسین ابن علی کے پاس چلا جائے۔ عباس کے چہرے پہ جلال اتنا تھا، عباس کی زبان پہ ریب اتنا تھا، عجب نہیں کہ کعبے کی دیواروں پہ لرزہ آیا ہو۔ حسین نے کعبے کی دیواروں کو لرزتے ہوئے دیکھا، حسین نے کعبے کی دیوار پہ، رک، تجھے بچانے تو میں آیا ہوں، تجھے بچانے تو میں آیا ہوں۔ عجب نہیں کہ دیوار کعبہ سے آواز آئی ہو، حسین عباس کو روک دیجئے، ورنہ باپ نے ایک دیوار پھاڑی تھی، یہ سارے اگر وہ چاہے کعبہ اڑ کے حسین کے قدم۔ اگلا جملہ سنیے گا، مولا عباس میزا دے کے کہنے لگے، تم حجر اسود کو چومتے ہو، حجر اسود میرے مولا کے ہاتھوں کو چومتے ہو۔ اے نجاست کے ماننے والوں، تم طہارت کا رستہ روکنے آئے۔ شجرے کھول رہے تھے اب حسین مکہ سے گئے تو مورخ نے لکھا حسین مکہ سے گئے۔ میں کربلا میں ہوں، شہنشاہ سے زبان خیرات میں مانگنے لگا ہوں، یہاں کربلا کی ریت کا ذرہ اٹھا کے نا زبان پہ رکھو تو زبان میسم تمار والی بن جاتی ہے۔
میرے بادشاہ صادق ایک بازار سے گزر رہے تھے نا، ایک درزی کپڑے سی رہا تھا، بڑا مشہور واقعہ ہے، اور وہ زبان سے عربی میں کچھ دنیاوی اشعار پڑھ رہا تھا۔ مولا رک گئے اس کے قریب جا کے، مولا نے فرمایا بڑی اچھی آواز ہے تیری، بہتر نہ ہو کہ تو ہمارے گھر کے فضائل پڑھے۔ کہنے لگا پڑھنے کو بڑا جی چاہتا ہے لیکن علم نہیں ہے، مجھے اتنے آپ کے گھر کے فضائل آتے نہیں ہیں۔ امام نے یہ نہیں کہا چل میرے ساتھ آ، میں تجھے تھوڑا پڑھاؤں، تجھے تھوڑا سکھاؤں۔ امام نے وہیں سے ایک ریت کا ذرہ اٹھایا، اسے کہا منہ کھول، اس کی زبان پہ ذرے کا رکھا، اس نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، جب دیکھا تو صادق دعوت سے جا چکے تھے۔ یہ اسی دکان کے تھڑے پہ کھڑا ہو گیا، آؤ میں تمہیں علی کے فضائل سناؤں۔ میں تمہیں علی کے فضائل سناؤں۔ شہر کے لوگ اکٹھے ہوئے، اس نے ایسے علی کے فضائل پڑھنے شروع کیے، لوگوں نے کانوں پہ ہاتھ رکھ دیے، کہ لگے پھٹ رہے ہیں دماغ، ایسا فضائل تو کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ جیسے تو بیان کر رہا ہے کہ جس گلی سے گزرتا لوگ رستہ لے رہے تھے، کہتے تیرا فضائل ہم نہیں سن سکتے، تیرا کلام ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ دریا کے کلام لے گیا، سمندر کے مچھلیاں، آبی جانور کلام پہ آ کے مرنے شروع ہوئے۔ یہ کیا سیدھا امام صادق کے کلموں میں کیا بھر دیا ہے میرے سینے میں، نہ انسان برداشت کر رہے ہیں نہ پرندے برداشت کر رہے ہیں، کہاں جا کے تیرے گھر کے فضائل پڑھو۔ امام نے پتھر میں بٹھایا، تو پڑھ میں سنتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جہاں انہیں پڑھا جائے وہاں ان میں سے کوئی ہو۔ نا آپ ایک سیکنڈ لیٹ ہو گئے، اب پتا چلا یہ مجلسوں میں کیوں آتے ہیں۔ اب میں سطر کہنے لگا ہوں، لوگوں نے لکھا ہے کہ حسین ابن علی نے مکہ چھوڑا، حسین مدینہ سے رسول لے کے چلے تھے، حسین کعبہ سے کعبہ کی روح کو لے کے چلے۔ فضائل پڑھ رہا ہے، فضائل فضائل۔ اب وہاں بدن ہے، روح کربلا ہے۔ وہاں صرف بدن کا طواف ہے، روح حسین کربلا لے آیا، روح حسین کربلا لے آیا۔ ابھی تک تم کربلا میں بیٹھو، تم یہ سمجھتے تم عراق کے کسی شہر میں آئے ہو، تمہیں فرش سے اٹھا کے یوں عرش میں لے کے جانے لگا ہو۔ کسی حاجی کو حج سے آنے کے بعد کہے تجھے وہاں پہ کسی معلم نے، کسی مولانا نے، کسی تیرے مولوی نے کہا تھا کہ آج تیری اللہ سے ملاقات کرواؤ، وہ کہا نہیں، پتھر بھی چلو آئے تھے، پہاڑیوں پہ بھی دلوایا تھا، وہاں تو صرف تلاش کر کے آ گئے۔ سیدھے حسین کی زری پہ جاؤ، سامنے لکھا ہوا ہوگا منظار الحسین فنظار اللہ، جس نے حسین کی زیارت کی، حسین کی نہیں اللہ کی۔ علیحدہ کر دیا حسین نے اسلام اور کفر کو۔ حسین نے کہا اب حج بھی پڑھو تو کیا اب نمازیں بھی پڑھو تو کیا۔ حر نے کلمہ نہیں بدلا تھا، امام بدلا تھا۔ آشمائی مولا صحت دے، حر نے صرف نماز تھی، حسین نہیں تھا۔ اس کے پاس روزہ تھا حسین، فضائل سنو، اس کے پاس پورا دین تھا، صرف حسین نہیں تھا۔ سننا فضائل سننا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا بس یا حسین یا حسین، صرف یا حسین، اور صرف حسین حسین کرنے سے نہیں کچھ ملتا، صرف حسین بس حسین۔ میں تجھے اس صرف کی قیمت بتاؤں۔ تو نے پاگل سمجھا میری قوم کو، تو نے کہہ دیا صرف حسین بس حسین کہنے سے کچھ نہیں ملتا۔ ان کے پاس سب تھا، صرف حسین نہیں تھا۔
کربلا میں بیٹھ کے صرف کی قیمت سننا. جنہوں جو کہتے صرف حسین حسین کرنے سے قیامت کا کچھ نہیں ملے گا. ان کے پاس پورا دین تھا, صرف حسین نہیں تھا. ان نے 10 محرم کو اسی کربلا کی ریت پہ اپنے لہو کے ساتھ لکھ دیا کہ اسلام جیسے اعلیٰ مذہب سے اگر صرف حسین نکال دیا جائے, پیچھے سوائے یزیدیت کے رہتا ہی کچھ نہیں. صرف حسین نہیں, بس حسین. ایک بڑا مشہور شعر ہے, منسوب کیا جاتا ہے اقبال سے, ہے محمد علی جوہر کا, قتل حسین اصل میں مر گئے یزید. اسکول دور میں پڑھایا جاتا ہے, کتابوں میں لکھا جاتا ہے, قتل حسین اصل میں مر گئے, اسلام زندہ ہوتا ہر کربلا. ایک ماتمی نے قلم اٹھایا, حشمت بہلول جیسا ماتمی تھا. اس نے کہا خوشبو خلد دب گئی خاک شفا کے بعد. جو شاعری کا میدان سمجھتے ہو بولو. خلد جنت, خوشبو خلد یعنی کہ جنت کی خوشبو. خوشبو خلد دب گئی خاک شفا کے بعد. جنت کا نام آنے لگا پھر کربلا کے بعد. خوشبو خلد دب گئی خاک شفا کے بعد. جنت کا نام آنے لگا پھر کربلا کے بعد. صبر خلیل, ہمت ایوب, تذکرہ یعقوب, یہ سب تذکرے ہیں, ذکر شاہ کربلا کے بعد. ہوتا حسین دنیا میں اگر کوئی دوسرا, ہاں پھر کربلا بھی ہوتی. اس کربلا کے بعد اٹھے قبر سے تسلیم یہ روح جوہر کرے, اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد. بس حسین ابن علی نے یوں کفر اسلام کو رہتا. یہ جیسے جیسے دور بڑھتا جا رہا ہے, فرقے بڑھ رہے ہیں. آپ خود بتائیں گے, 50 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ سمجھ لائیں گے کہ بہت سے نئے فرقے ہیں جو 50 سالوں میں جاؤ. 100 سال پیچھے چلے جائیں, جیسے جیسے تاریخ میں پیچھے سفر کرتے جائیں گے فرقے کم ہوتے جائیں گے. جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے ٹکڑے زیادہ ہوتے جائیں گے. پیچھے جاتے جائیں کم 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 کم, حتیٰ کہ اگر آپ 61 ہجری میں چلے جائیں وہاں صرف 2 ہی فرقے تھے. 10 محرم 61 ہجری سے پہلے میں نے کل بھی کہا تھا نفاق ایمان کے اندر ملا ہوا تھا, علیحدہ ہوئے نہیں رہا تھا. منافق کون ہے, مومن کون ہے, سب کچھ ملا ہوا تھا. پہلے 2 فرقے 61 ہجری کے ہوئے, حسین والے, یزید والے. 2 محرم کو غالباً یا یکم یا 2 محرم کو بھی احمد شدی میں نے کربلا معلّہ ہی کی پہلی مجلس میں پڑھا تھا. آج پھر وہ جملہ تکرار کرنے لگا ہوں کیونکہ قرآن جب بھی پڑھا جائے اتنا ہی ثواب ہوتا ہے. حسین ابن علی نے کربلا میں اتنا بڑا انقلاب برپا کیا کہ آج مورخ اس کربلا کو جنگ کربلا نہیں لکھ سکتے. واہ 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 واہ, کیا بات. مورخ نے بدر کو جنگ لکھا, ہائے 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 ہائے, احد کو جنگ لکھا, خیبر کو جنگ لکھا, خندق کو جنگ لکھا. جو کچھ جنگ میں لشکر ہوتے ہیں وہ سب کربلا میں لکھا. لیکن اس نے چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے جنگ کربلا میں لکھا. واقعہ کربلا کیوں لکھ, اس کو بھی جنگ, لشکر ہے, لکھ, تلوار ہے, میدان ہے, لڑ رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, لکھ اس بھی جنگ. مورخ کا قلم کہاں گیا, اس نے کہا یہاں جنگ والا کوئی قانون ہے ہی نہیں. جنگ برابر کے لشکروں میں ہوتی ہے. میں فضائل پڑھ رہا ہوں, یہ 72-9 لاکھ کو روک رہے ہیں. اس نے کہا اسے میں جنگ لکھوں گے تو لکھوں کیسے, وہاں 9 لاکھ, یہاں 72, وہاں گھوڑے, تلواریں, نیزے, یہاں صرف توکل, اطمینان. وہاں خط لکھ لکھ کے بلایا جا رہا تھا, یہاں چراغ بجھا بجھا کے اٹھایا جا رہا.
وہاں آ کوئی نہیں رہا تھا، یہاں سے جا کوئی نہیں رہا تھا۔ وہاں ہر کوئی ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا اگر کل جنگ ہو گئی تو بچ جائیں گے، زندہ رہ جائیں گے، گھر واپس چلے جائیں گے، نقصان تو نہیں ہوگا۔ یہاں 72 ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کل مر جائیں گے، کہیں حسین واپس نہیں بھیجتے۔ تو یہاں جنگ کا کوئی قانون نہیں۔ حسین نے کربلا میں کفر اسلام کو علیحدہ رکھا۔ اب واجب ہو گیا تم جتنے ظاہر ہو حسین کے اب اسے پیغام سمجھ لینا، اور اس سے آگے ہی مجلس کو کل مسلسل کر دیں گے۔ اگر تم کربلا میں آؤ، صرف حسین سے محبت کا نام شیعت نہیں، حسین کے دشمن سے نفرت کا نام شیعت، صرف علی سے محبت شیعت نہیں۔ جب تک تم ان کے دشمنوں سے بیزاری نہیں کرو تم شیعہ ہو۔ زیارت عاشورہ پڑھو، زیارت عاشورہ اٹھاؤ جا کے، کتنی فضیلت ہے زیارت عاشورہ کی کہ میں زیارت عاشورہ کے فضائل پڑھوں تو 1 گھنٹہ گزر جائے۔ کہ صاحب الغدیر علامہ امینی جنہوں نے غدیر پہ کتنی جلدیں لکھ دی، ساری زندگی علی پہ لکھتے رہے، ساری زندگی آل محمد کے فضائل لکھتے رہے۔ مرنے کے بعد پہلی رات بیٹے کی خواب میں آئے، بیٹے نے کہا بابا کس چیز سے آپ کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا؟ وہ جو آپ نے الغدیر لکھی تھی۔ انہوں نے کہا نہیں۔ تو کس سے؟ انہوں نے کہا جو رات کو زیارت عاشورہ پڑھا کرتا تھا۔ کہتے چاہتے ہو کہ اپنے وقت کے امام سے ملاقات کرو، گھر میں بیٹھ کے 40 روز زیارت عاشورہ پڑھو۔ امام کہتے میں تم سے ملنے کے لیے آ جاؤں۔ زیارت عاشورہ کے اتنے فضائل ہیں، اتنے فضائل ہیں، اتنے فضائل ہیں کہ 1 گھنٹہ بہت تھوڑا ہے کہ میں زیارت عاشورہ کے فضائل پڑھوں۔ زیارت عاشورہ میں کیا کہتے ہیں؟ میرے اللہ لعنت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے شایعت و بائعت و تابعت، جنہوں نے حسین کے قتل میں شریک رہے، جنہوں نے ان کی بیعت کی، جنہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ معصوم آگے کہتے ہیں جنہوں نے ان گھوڑوں پہ زین رکھی ان پہ بھی لعنت، جنہوں نے ان گھوڑوں کے منہ پہ نقاب ڈالا۔ تو آج کا روشن شیعہ بن کے یہ بڑی ایک غلط روش پہ میری قوم کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صرف ہم آل محمد سے فضائل کریں، ہمارے اپنوں کے فضائل ختم ہی نہیں ہوتے، ہمیں کسی اور کی بات کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب تک لا نہیں کہو گے الا اللہ بھی فائدہ نہیں۔ کیسے نکال سکتے ہو آل محمد کے دشمنوں سے براز؟ میں کتنے وہ واقعات پڑھوں کہ جن جن لوگوں نے اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت کی، آل محمد نے انہیں نوازا کیسا؟ نہیں جی دیکھیں، کچھ رشتہ داریاں بھی تو تھی، کچھ لوگوں کے تعلق تھے، کیا ان تعلق داری کو بھی آپ نہیں دیکھیں گے؟ لو قرآن میں سورہ یوسف ہے، پوری سورت ہے، خدا نے پوری کہانی لکھی ہے یوسف نے۔ یوسف کس کے بیٹے تھے؟ بولے کہ تو بہت آخری بات تھا۔ کنویں میں کس نے پھینکا؟ سگے بھائی تھے، سگے بھائیوں نے یوسف کو پھینکا۔ مجھے کوئی مولوی قرآن کے حاشیے پہ لکھ کے بتائے کہ یوسف کے بھائی کافر تھے، نہیں، وہ یعقوب کی ملت پہ تھے۔ 3 نبیوں سے ان کی رشتہ داری تھی، اسحاق کے پوتے تھے، یعقوب کے بیٹے تھے، یوسف کے بھائی تھے، پھر بھی لعنتی ہو گئے۔ 3 نبیوں سے رشتہ داری نے بھی فائدہ نہیں دیا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ علی ولی اللہ واجب نعرہ 3 نبیوں سے رشتہ داری تھی، باقاعدہ رشتہ داری تھی، خونی رشتہ داری تھی، صرف لعنتی بن گئے کس وجہ سے؟ حجت کے مقابلے پہ آ گئے۔ انہوں نے حجت کا مقابلہ کیا، خدا نے قرآن میں ان پہ تبرہ کر دیا، ان سے نفرت کا حکم دے دیا۔ تھے یوسف بھی یعقوب کے بیٹے تھے، وہ بھی یعقوب کے بیٹے، وہ نبی بننا نہیں چاہتے تھے، صرف حسد کرتے تھے کہ یوسف کے پاس وہ کیوں ہے جو ہمارے پاس نہیں۔ بڑے لوگ اسی چکر میں لعنتی بن گئے کہ ان کے پاس وہ کیوں ہے جو ہمارے پاس نہیں۔
ہم نہیں عزت کر سکتے ان کی جنہوں نے علی سے جنگیں کی، جنہوں نے سیدہ کو تکلیف دی۔ فضائل زیادہ ہو گیا، میرا جی چاہتا تھا کہ آج میں شہزادے کے گہوارے کے فضائل پہ آؤں، بس میں بڑی جلدی سے کہتا ہوں۔ قرآن میں 3 گہواروں کا ذکر تو آیا ہے۔ جو کہتے ہیں نا شیعہ گہوارہ کیوں نکالتے ہیں، جھولا کیوں نکالتے ہیں، یہ جھولا کہاں سے آؤ، میں تمہیں قرآن سے جھولا دکھاؤں۔ پہلا گہوارہ ہے وہ عزیز مصر کے کمرے کا گہوارہ۔ جب یوسف پہ الزام لگا تھا تو عزیز مصر کے آخری کمرے کے گہوارے سے ایک بچے نے یوسف کی گواہی دی۔ یوسف علیہ السلام تھا، گہوارے والے کی گواہی سے علیہ السلام بچ گیا۔ میں فضائل موضوع پہ لے گیا، ورنہ پوری ایک مجلس 60 منٹ چاہیے تھی کہ 3 گہوارے پڑھتا اور پھر اصغر پڑھتا۔ قرآن میں پوری کہانی لکھی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یوسف نبی چپ تھے، گہوارے والا بچہ بولا، اور اس نے بول کے جو اس نے جملہ کہا وہ خدا نے پورا جملہ آیت بنا کے لکھا۔ بچے نے بول کے کہا اگر تو قمیض ہے آگے سے پھٹی، پھر یوسف کا جواب، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر یہ سچوں میں سے ہے۔ اب یوسف بچایا اور الزام ماں کو دے دیا۔ بیٹا تھا نا اس کا جو گہوارے میں۔ اچھے بچے وہی ہوتے ہیں جو حجت کے مقابلے میں ماں نہ دیکھیں۔ قرآن ان بچوں کو ہمیشہ کے لیے یاد کر لیتا ہے۔ لیکن مجھے شہزادہ پڑھنا ہے تو میں بڑی جلدی سے جملہ لباس کہہ کے آگے گزرنے لگا ہوں۔ عزیز مصر کے گہوارے والے بچے کی کہانی خدا نے قرآن میں کھول کے بتائی ہے کہ عزیز مصر کے گھر کے کمرے میں گہوارے میں ایک بچے نے بول کے یوسف کو بتا دیا تھا۔ پہلا گہوارہ، پہلے گہوارے میں وہ بچہ جس نے بول کے علیہ السلام بچایا۔ اصغر کے گہوارے میں اس گہوارے میں اتنا فرق ہے کہ وہ صرف علیہ السلام بچاتا ہے، یہ پورا اسلام بچا رہا ہے۔ دوسرا گہوارہ مریم کی گود میں عیسیٰ کا بولنا۔ تیسرا گہوارہ حیدر کرار کا گہوارہ، گہوارے میں اجدھر کو چیرنا۔ کسی نے نہیں لکھا کہ ماں کی گود میں تھے، سب مورخین نے لکھا گہوارے میں تھے حیدر کرار، جھولے میں تھے جب اجدھر کو چیرا۔ علم حمزہ کو بھی ملا تھا لیکن علمدار حمزہ نہیں بنے۔ جعفر طیار کو بھی ملا تھا، علمدار جعفر طیار نہیں ہوئے۔ ایسا اٹھایا عباس نے، اب قیامت تک علم منسوب ہی عباس سے ہو گیا۔ گہوارے میں عزیز مصر کے گھر میں بھی بچہ بولنا تھا، عیسیٰ بھی بولنا تھا، حیدر بھی بولنا تھا۔ گہوارہ نہ عیسیٰ کے نام ہوا نہ حیدر کے نام ہوا، گہوارہ ہوا تو علی اصغر کے نام ہوا، جس کا جھولا آج بھی بے اولاد کو بلا دیتا۔ بچہ بچہ تیرا دین پہ غالب نکلا، بڑی مشکل تیرا اصغر ابو طالب نکلا۔ میں شروع کرنے لگا ہوں شہزادے کا مسابقہ۔ جو بے اولاد ہو وہ جھولی پھیلانا، جن کو پاکستان سے بے اولاد مومنین نے دعا دے کے بھیجا وہ خیرات ہوا۔ میرا یقین ہے، میرا توکل ہے، میں پورا سال صرف ایام اعظام علی اصغر اور علی اکبر پڑھتا ہوں۔ پورا سال مجھے کوئی کہے بھی تو مجھ سے نہ پورا سال اصغر پڑھا جاتا ہے نہ پورا سال علی اکبر پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ میری زندگی کی پہلی سعادت ہے کہ میں حسین کے سامنے اصغر پڑھنے لگا۔ یہ میرے اوپر بطول کے بچوں کا کرم ہے کہ انہوں نے اس نوکر کی کون سے عمل کو قبول کیا کہ میں ان گلیوں میں حسین کے روبرو حسین کا اصغر پڑھنے لگا ہوں۔ آج جہاں سے گزرتے ہو وہاں پانی کی سبیلیں، روک روک کے ہاتھ پکڑ کے تمہیں ٹھنڈے پانی پلائے جا رہے ہیں۔ بس یہی شہر تھا، یہی ریت تھی اور 9 لاکھ سے پانی مانگ رہا تھا۔ کوشش کرنا شہادت پوری سننا،
پھر ہمیشہ جی شبیہ جھولا کی برآمدگی، شبیہ جھولا کی برآمدگی ہے، بعد میں حاجی انصر صاحب اور ان کے ساتھ ماتمی نوحہ خوانی بھی کریں گے۔ اللہ پیر کاکڑ شاہ جی کی بیٹی کے درجات بلند فرمائے، اللہ میاں انصر بھٹی کے درجات بلند فرمائے، جتنے بھی عزادار مومنین ہیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں۔ اب میں گزارش کروں گا کہ جتنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں اگر وہ مجلس شبیر میں آئی ہیں تم غازی کی مہمان ہو، اگر تم بچوں کو ساتھ لے کے آئی ہو، میں بیٹا بن کے منت کر رہا ہوں جتنی دیر میں اصغر پر ہوں کوئی ماں بیٹے کا منہ نہ چھوئے، کوئی ماں بیٹے کا چہرہ نہ دیکھے۔ مشکل ہوتا ہے ماں کو بچوں کو زمین پہ لٹانا، لیکن میں منت کر کے کہوں گا تم نے حسین سے مانگے جتنی دیر میں اصغر پڑھوں، ہو سکے تو بیٹا زمین پہ لٹا دینا، ایسے نہ ہو کہ تو بیٹے کو پیار کرے تیرے پہلو میں رباب بیٹھی ہو، رباب رو کے گئے تجھے پتا جو نہیں میرا اصغر کتنا پیارا تھا، ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین۔ اللہ نزاکت شاہ جی کے درجات بلند کرے، جو دور کھڑے ہو کے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہو، محمد کی بیٹیاں تمہیں کسی کا محتاج نہ کریں۔ جملے سنتے آنا ماتم کے 3 دن کا تھا بیٹا جب حسین مدینے سے لے کے چل پڑے، کربلا پہنچتے پہنچتے اصغر 6 مہینے کا ہو۔ اللہ بیٹے کی زندگی کرے مقرر۔ یہ کربلا کا واحد شہزادہ ہے جس کی زندگی ہی سفر میں گزرے ہے۔ 3 دن کا سورہ کے ہاتھوں سے لیا، 10 محرم پہنچتے پہنچتے کچھ مورخین اور کچھ عارفین یہ کہتے ہیں حسین نے کربلا میں تاخیر اس لیے کی کہ اصغر کی عمر 6 مہینے نہیں تھی اور قربانی کے لیے کم از کم عمر 6 ماہ چاہیے۔ بس یہی کربلا کی۔ اب ہم میں سے کون کیا کہہ سکتا ہے کہ کہاں حسین گرے تھے؟ اب تم جہاں بیٹھے ہو اس بارے میں کون یہاں کہہ سکتا ہے یہ فرات کا رستہ ہے؟ یہاں سے قدموں کے فاصلے پہ ہے مقام علی اصغر، ایسا ہی ہے، قدموں کے فاصلے پہ مقام علی اصغر۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے ایک بڑے اچھے جاننے والے دوست تھے، مجالس کروایا کرتے تھے، ان کا 13 یا 14 سال کا بچہ موٹر سائیکل کے حادثے میں مر گیا۔ تھوڑے عرصے بعد بڑی ناگہانی موت تھی، ہر کسی نے افسوس کیا۔ میں نے تھوڑے مہینوں بعد انہیں کسی ایک اور شہر میں مجلس میں دیکھا، میں نے انہیں پوچھا جی آپ یہاں مہمان نے کہیں آئے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم یہاں شفٹ ہو۔ میں نے کہا آپ نے وہ شہر چھوڑ دیا؟ انہوں نے کہا جی چھوڑ دیا۔ میں نے کہا وہ تو آپ کا آبائی علاقہ تھا، آپ کے رشتے دار وہاں رہتے تھے۔ انہوں نے کہا جی وہ میری ماں اور بہنیں جب اس گلی سے گزرتی تھی جہاں بیٹے کا خون بہا تھا، ہمیں کئی بار انہیں اٹھا کے گھر لانا پڑتا تھا۔ آج مائیں وہ جگہ برداشت نہیں کرتی جہاں بیٹا گرا ہو، ہائے رباب تیرے اصغر کے گرنا۔ حوصلے کے ساتھ جملے سنتے ہیں۔ بس اسی کربلا میں کوئی مقام تھا جہاں حسین کی صدا آئی، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو مجھ غریب کی مدد کرے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، پیر بلال شاہ جی فضا دروازے پہ آئی، رو کے کہتی ہے مولا حسین خیمے آئیے۔ غریب کربلا میر صاحب جب خیمے آئے تو حسین کی حالت کیا تھی؟ حالت پڑھنے لگا پیر احمد شاہ، صرف حالت سننا اور ماتم اتنا ہو جائے گا، حالت سننا جب اصغر لینے آئے تو حالت کیا تھی؟ امامہ گلے میں، اکبر کا لہو، ڈاکٹر صاحب امامے میں قاسم کی گوشت کے ٹکڑے، اگلی سطر میں پڑھ لوں اور تو برداشت کر لے، میں نے تو ابھی شہادت شروع ہی نہیں کی، چہرے پہ قاتل کے تماچوں کا نشان۔
حسین چہرہ چھپا کے بہن کے خیمے میں آئے. حسین کی آواز آئی زینب کیوں بلایا ہے؟ رو کے کلی جب سے غربت کا استغاثہ دیا ہے. یہ شہزادہ بار بار جھولے سے گر رہا ہے. حسین ابن علی نے ہاتھوں میں اٹھایا. میں نے پوری شہادت پڑھنی ہے. میں روکوں گا جملے تاکہ تم برداشت کر لو پوری شہادت. جسے پتا ہے کہ وہ 6 محرم ہے اور کربلا بیٹھا ہے. 7ویں کی شب ہے. کل پیاسا ہو جانا ہے زہرا کے بیٹے نے. بلا تشبیہ کریم کربلا نے ہاتھوں میں اٹھایا. لال کو سینے سے لگایا دشمن. روتے روتے حسین ابن علی مقتل میں. عمران شرازی بھائی شیخ صاحب یوں مقتل میں جا کے 9 لاکھ کے سامنے حسین نے جیسے قاری قرآن پڑھاتا ہے. حسین کا بیعت کا مطالبہ مجھ سے ہے, اس سے نہیں. مجھے بہتی ہوئی فرات سے 2 گھونٹ پانی چاہیے. کمینوں نے حسین کا سوال سنا, کہکا لگایا. حسین نے اصغر کو سینے سے لگا کے کہا میری ماں نے حق مانگا, انہوں نے نہیں دیا. میں نے بھائی کی قبر کی جگہ مانگی, انہوں نے نہیں دی. میں نے ان سے رستہ مانگا, انہوں نے نہیں دیا. اصغر پانی انہوں نے نہیں دینا, لیکن اتمام میں حجت ہے. 9 لاکھ میں سے چند آگے بڑھ کے کہتے ہیں پیاسا ہو گیا ہے, پانی خود پیے گا, بہانہ بچے گا. یہ مانگے تو ہم دیں گے, یہ مانگے تو ہم دیں گے. 2 روایات ہیں, ایک ہے کہ حسین نے ہاتھوں میں بلند کر دیا, ایک ہے ریت پہ لٹا دیا. میرا اپنا ایمان ہے ریت پہ نہیں لٹایا. حسین نے ہاتھوں پہ یوں شہزادے علی اصغر کو بلند کیا. بلند کرنا تھا. حسین کی آواز آئی اصغر تو فخر عیسیٰ ہے, عیسیٰ مریم کے لیے بولا تھا, تو باپ کی صداقت کے لیے بول. اصغر کے لب کھلے, 3 بار کہا العطاش العطاش العطاش. میں پیاسا ہوں, میں پیاسا ہوں, میں پیاسا ہوں. یہ جملہ مرد نہیں سمجھیں گے, یہ میری بہنیں بیٹیاں سمجھیں گی. ماؤں کو وہ لفظ بڑے اچھے لگتے ہیں جو بچہ پہلی بار بولتا ہے. رباب خیمے کے دروازے پہ آئی, روز کہتی اصغر اونچا بول, میں نے پہلی بار تجھے بولتے ہوئے سنا, اور میرا لال پہلی بار بولا بھی تو دعا نہیں مانگا. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. مولا حاجات پوری کرے. محمد کی بیٹیاں بیٹوں کی زندگی میں جو رو رہے ہو, جن کے نام مجھے آ رہے, جن کے نہیں آتے, یہاں سے کوئی خالی نہ جائے, کوئی خالی نہ جائے. اصغر کا صدقہ مانگنا, باب الحوائج کی شہادت پڑھنا. یہ حسین کا باب الحوائج میں تھا. نو لاکھ میں بے شک ملعون تھے, قاتل تھے. جہاں پر چہروں پہ ابا وہ رخ پھیر کے کہتے عمر پہ سادے ملعون, تو کہتا تھا جوانوں سے لڑنا ہے, کوئی ہم بچے سے لڑیں گے, ہم بھی صاحب اولاد ہیں. جب عمر ابن سعد نے دیکھا میری فوج میں بغاوت پھیل رہی ہے, اس ملاؤں نے گھوڑا دوڑایا, یہ وہاں گیا جہاں ہرملا بیٹھا تھا. اس نے ہرملا سے کہا جلدی کر, تیر کمان میں ڈال, اس سے پہلے کہ میری فوج میں بغاوت پھیل جائے. ہرملا نے تیر کمان میں ڈالا, اس نے گھٹنا کربلا کی ریت میں رکھا, اس نے اصغر کی گردن کا نشانہ لیا, تیر کانپ کے زمین پہ گرا, اس نے پھر اٹھایا, تیر زمین پہ گرا, اس نے پھر اٹھایا, تیر زمین پہ گرا. عمر ابن سعد کہتا اتنا بڑا تیر انداز ہے, تیرا نشانہ کیوں نہیں بن رہا؟ کہتا میں گردن کا نشانہ لیتا ہوں, سامنے والی کناب کا پردہ ہلتا ہے. اللہ جانے اس بچے کی ماں ہے, اللہ جانے اس بچے کی بہن ہے. سر پہ قرآن رکھ کے کہہ رہی نہ مار میرا تیر دل کا پیاسا, نہ مار میرا معصوم اصغر. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. میں منت کروں گا, اٹھے کوئی نہ, اٹھے کوئی نہ, مجھے پوری شہادت پڑھنے دینا. مجھے مجبوراً شہادت چھوڑنی پڑے گی. زندگی کی اللہ جانے میری اور آپ کی آخری زیارت ہو حسین کے شہر میں. ایک بار جی بھر کے رولے بھی باپ کے بیٹے کو.
इसने कहा तू आंखें बंद कर, हौसला हौसला, सांस ले लिया, सांस ले लिया, जुमला, सांस ले लिया तो पढ़ो अगला जुमला, सांस ले लिया तो पढ़ो अगला जुमला। इसने कहा कि अब तू आंखें बंद करके निशाना लगा। इसने कहा अच्छा अब रोके, ये कैसे रोकते हैं? इसने अपने तीरों में से वो तीर निकाला जो जंग में भागते घोड़े को मारा जाता था। इसने 3 नोकों वाला तीर कमान में डाला, फिजा के सर से चादर उतरी, रोक के कहती बीबी रुबाब दरवाजे पे आ जा। रुबाब दरवाजे पे आई। रुबाब की एक नजर हुरमल के तीर पे थी, एक नजर हुसैन की असगर पे थी। बीबी रोक के कहती इधर से हुरमल ने तीर छोड़ा। रुबाब रोक के कहती ऊंचा हो, तीर ऊंचा आ रहा है, दाएं जा, तीर दाएं आ रहा है। असगर तेरे बाबे को तीर न लगे। इधर असगर की गर्दन पर तीर लग के हुसैन की कलाई से पार हुआ। असगर की आवाज है अल्लाह माफ कर देना, मेरी गर्दन छोटी थी। हौसला हौसला, हाथ पकड़ते जाओ, हाथ पकड़ते जाओ। जो जवान चेहरे का मातम करे, जो साथ बैठा उसका हाथ पकड़ते जाओ। हाथ से मांगो, दुआएं मांगो, हुसैन से हुसैन मांगो, हुसैन से हुसैन की मां की मवद्दत मांगो। बीबी हमें कुछ ना दे के फिर हम राजी हैं, लेकिन बीबी एक वादा कर, तू हमसे राजी हो जाना। शहजादी हम बगैर औलाद के चले जाएंगे, हम बगैर दुआओं के चले जाएंगे, लेकिन मोहम्मद की बेटी तेरा दिल ठंडा हो जाए कि मेरे हुसैन को करबला में रोया कोई नहीं था। गर्दन पे लग के हुसैन शहनशाह की कलाई पे लग गया। एक तीर ने बेटे की गर्दन और बाप का बाजू सी दिया। अब मातमी है करीब करबला ने अपनी आबादी असगर के ऊपर यूं छुपाया, छुपा के का असगर ऐसे गया ना खेमे में, या मां मर जाएगी या बहन मर जाएगी। असगर मेरा रहा कोई नहीं, असगर मेरा बाजी नहीं है, असगर मेरा अकबर नहीं है। असगर मेरे साथ थोड़ी कोशिश कर, मैं तेरी गर्दन से तीर खींचूं। असगर की आवाज आई, बाबा ऐसे नहीं, पहले दादा इब्राहिम बुला, दादा इस्माइल बुला, मदीने से नाना बुला, नजफ से पापा बुला, बकिये से माँ बुला। आवाज आई, सारे करबला के टीलों में खड़े हैं। हुसैन ने असगर को करबला की रेत पे लिटाया, करबला के गरीब ने अपना घुटना जमीन पे रखा। हुसैन ने तीर के नोक पे हाथ डाला, हुसैन ने तीर खींचने का इरादा किया। इब्राहिम की आवाज आई, 40 माइल वापस चले, ये और है, हम और है। इधर हुसैन ने तीर निकालने का इरादा किया, या 2 हाथ असगर की कमर पे आए। आवाज आई, हुसैन आहिस्ता, हुसैन आहिस्ता। हुसैन आंखें खोल कर, कौन है मेरी मदद को आया? आवाज आई, हुसैन, दादियों को पोते प्यारे होते हैं, तेरी मां ज़हरा बकिया छोड़ के आ गई। सुनो असगर, हुसैन के जाहिरो, सारी रात गलियों में मातम होगा। अजरो बीबी राजी में, ये अली की बेटियां इतनी ऊंची आवाज में रोने वालों पे राजी हो जाए। हुसैन की बहनें तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय हुसैन के गम के। तीर बाहर आया, हुसैन ने असगर की गर्दन पे अपने अमामे की पट्टी को बांधा। हुसैन दफनाने के लिए चलने लगे। दरवाजे पे 4 साल की बेटी खड़ी थी। दरवाजे पे खड़ी होकर थी, मिला ना सिर्फ दिखा दे। बाबा मेरा लोरियो झूला बरामद होगा।
पूरी दुनिया में जहां भी शहजादे का गहवारा बरामद होता है, बहनें माएं छोटे छोटे कुर्ते अंदर रख देती हैं। वो कुर्ते क्यों रखे जाते हैं? वो है सुगरा की हसरत। ये मदीने से दे के भेजे थे। आज असगर के गहवारे के साथ वो कुर्ते आते हैं। सकीना ने जाता हुआ भाई देखा, हुसैन खैमों के पीछे चले गए। हुसैन ने खैमों के पीछे जाके, पूरी शहादतें पढ़नी है मैंने, हुसैन ने तलवार से कब्र खोदी। हुसैन ने बेटा रेत पे लिटा। अब तुम करबला में हो और गर्मी की शिद्दत है। दोपहर के वक्त जाहिर से बैनुल हरमैन में नंगे पांव चला नहीं जाता। ये करबला की तपती हुई रेत थी और हुसैन ने करबला की रेत असगर के बदन पे डालनी शुरू की। पांव आए हुसैन का मुंह सामने, पेट आया हुसैन का मुंह सामने, सीना आया हुसैन का मुंह सामने। कायनात का सबसे बड़ा साबर था, जो ही असगर का चेहरा आया, हुसैन ने रुख फेर के रेत डाली। आवाज आई, असगर माफ कर देना, रेत गरम है, तेरा चेहरा बड़ा नरम है। हौसला 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 हौसला। मैं डर डर के पढ़ रहा हूं, मुझे शहादत पूरी पढ़नी है। मीर अनीस ने हाशिम भाई कहा, नन्ही से कब्र खोद के असगर को गाड़ के शबील उठ खड़े हुए दामन को छाड़ के। अब मक्तल में एक नया जुमला पढ़ने लगा हूं असगर की शहादत में मुकर्रम। असगर को दफनाने के बाद मक्तल कहती, अब जो हुसैन ने हमला किया ना यजीदियों पे, अब हुसैन का जोश देखने वाला था। हुसैन ने तलवार नियाम से निकाली, अपना अमाम अपनी कमर के गिर्द लपेटा। हुसैन एक बिखरे हुए शेर की तरह फौज में उमड़ आए। हुसैन देख रहे, तुमने मेरा अकबर मारा, मैं चुप रहा। तुमने मेरा गाजी मारा, मैं चुप रहा। और तुमने मेरा 6 महीने का लाल मारा। अगला जुमला मैंने रोका था, मातमी मर न जाए। हुसैन हमला करके मक्तल कहती कह रहे थे, तुमने मेरा वो बेटा मारा जिसे मैंने जी भर के देखा भी नहीं। मैंने तो भी असगर का देखा भी नहीं था। हुसैन के हरम तक रोने की आवाज आए, ये गरीब करबला तेरे बेटे को रोने के लिए आए हैं। आखिर में पढ़ूंगा कि दफनाया वहां था। आज असगर की कब्र कहां है? हुसैन की जर्री के अंदर देखो, 3 ज़ियारतें हैं जो हुसैन मौला की कब्र पे पढ़नी है। एक अकबर की, एक हुसैन की, एक असगर की। उलमाए मकातल मुतफिक है कि असगर आज भी बाप के सीने पे दफन है। दो बेटे, एक पहलू में, एक सीने पे। अब मेरी तरफ से अगर कोई मातमी आज रात हुसैन की कब्र पे जाए ना, जर्री पे मुंह रख के एक जुमला जरूर कहना, मौला जहां बेटे सुलाए थे वहां बेटी भी सुला दे। मौला बेटे पहलू में सुना लिए, बेटी शाम के जंगलों में। और तेरी 4 साल की मासूमा, और जो तेरे सीने पे सोने की आदि थी, मर न जाए तो मातमी। संभालो मातमियों को, चेहरे लहू से भर गए मातमियों के। ना पढ़ूं अपनी शहादतें, मौली मौला हुसैन की कसम मातमियों के चेहरों से लहू है। मैं डर रहा हूं कि असगर की अगली शहादत पढ़ूंगा कोई मातमी मर न जाए। कोई सैयदादे हाथ उठा के मुझे इजाजत देना करबला में। सैयदादे हाथ उठाओ, जो बतूल के बेटे हो हाथ उठाओ।
पढ़ूं मैं असगर की अगली शहादत, दफना के हुसैन मुकबिल हो गया, इधर हुसैन घोड़े की जीम से गिरा। इन कमीनों ने जब सर तन से जुदा किए, इन्होंने कहा मारे 72 से सारी कत्ल क्यों है? हुरमला कहने लगा मेरा अनाम तो रह जाएगा। ये 300 सिपाहियों को लेके हाथों पे नेज़े लेके उसने करबला की जमीन पे मारना शुरू किया। सकीना कभी पाए घोड़े के पीछे, कभी पाए घोड़े के पीछे दौड़ती। एक कमीने का नेज़ा जमीन पे गया, इसने नेज़ा बाहर निकाला, असगर का लाशा बाहर आया। सकीना रो गई अम्मा, चाचा यादी। करबला का गरीब मुझे माफ कर देना, मैं अगली सतर पर देने लगा हूँ। अब अल्लाह जाने कौन मातम जिंदा उठे, कौन मातम से तड़पता हुआ उठेगा। अगला जुमला वैसे सुनना जैसे जुमले का हक बनता है। इसने जब असगर का लाशा नेज़े पे उठाया, अली की बेटियां असगर का लाशा